برطانیہ میں آج سے 100-150 سال پہلے جب ان کا فیملی سسٹم کافی حد تک اچھا تھا، اب تو بالکل ہی حساب خراب ہو گیا ہے، تو وہاں ان کے جو ماہرین تھے انہوں نے آواز اٹھائی تھی کہ یہ جو خواتین کو شادی میں مشکلات ہیں اس کا واحد حل یہ ہے کہ مردوں کو دوسری شادی کی اجازت دی جائے، ایک مرد کو زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت دی۔ یہ میرے پاس حوالے موجود ہیں اس کے، میری کتاب میں۔ لیکن اس قانون کو وہاں کی جو رائل فیملیز ہیں انہوں نے پاس ہونے نہیں دیا، کیونکہ ان کی بیویاں بھی رائل فیملیز سے تھیں اور وہ اپنی بیویوں سے ڈرتے تھے۔ بھائی کسی نے شادی کی ہوئی ہے کسی وزیر کی بیٹی سے، کسی کی بیوی ہے پرانے والے بادشاہ کی بیٹی، اتنے اونچے اونچے خاندان کی عورتوں سے جب انہوں نے شادیاں کی ہیں تو ظاہر ہے وہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اس قانون کو کیا کریں، پاس کریں، کیونکہ قانون پاس ہوگا تو اس کے اثرات اوپر بھی جائیں گے، ان عورتوں پر بھی سوکن آنے کا خطرہ ہوگا۔ تو وہیں کے گوروں نے یہ بات لکھی ہے، برطانیہ ہی کے لوگوں نے جو اس وقت کے ماہرین تھے، کہ چند مخصوص خاندانوں کی رعایت کے لیے قوم کی باقی تمام عورتوں کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور پھر ان کے یہ الفاظ ہیں کہ یورپ عنقریب اسلام کی طرف آئے گا شادیوں کے معاملے میں، چاہے خوش ہو کے آئے یا مجبور ہو کے آئے۔ یہ تمام حوالے میری کتاب میں موجود ہیں جو میں نے اس میں حوالوں کے ساتھ یہ باتیں نقل کی۔ اور اس پیش گوئی کو 100 سال گزر چکے ہیں اور یورپ آ گیا ہے، مگر غلط طریقے سے۔ وہ کیسے آیا غلط طریقے سے؟ کیونکہ وہ معاشرہ اتنا تباہ ہو گیا کہ اب وہ 4 شادیوں کی تو اجازت نہیں دی، لیکن انہوں نے مرد کو بے تحاشا گرل فرینڈ رکھنے کی اجازت، بولو بھائی، دے دی۔ وہ اجازت دے دی انہوں نے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا۔ ایک آدمی بارش سے بھاگا کہ بھیگ نہ جاؤں، اور پناہ کے لیے کھڑا کہاں کے ہوا؟ پرنالے کے نیچے۔ تو خواتین کو حقوق دینے کے لیے کہ جن عورتوں کا نکاح ہو چکا ہے ان کو سوکن کی تکلیف سے بچانے کے لیے انہوں نے قانون بنایا کہ مرد ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا، اور قانون ایسا بنایا کہ بیڑا ہی غرق کر دیا، کیونکہ بیوی ایک ہے اور اس کے اوپر اللیگل سوکنے۔ اسلام تو صرف 3 لانے کی اجازت دیتا ہے، اس کی بھی بہت سخت شرائط اسلام میں، انہوں نے اللیگل اجازت دے دی جن کی کوئی شرائط، بولو بھائی، نہیں ہے، کھولے ہاں ملاؤ۔ تو یہ کون سے عورتوں کے حقوق ہیں میرے بھائی ہیں؟ یہ کیا اس بیوی پہ طرز کھا رہے ہو آپ کے جس پہ سوکن نہ آئے؟ یہ سوکن کیا، وہ تو سوکنوں سے زیادہ اس کے لیے خطرناک معاملہ ہو گیا۔ تو چند لوگ ہیں جب وہ اپر لیول پہ جائیں گے، اوپر کی سطح پہ جائیں گے، تو اگر ان کے ہاتھ میں قانون سازی کا اختیار دے دیا جائے تو وہ اپنے مفاد کے خلاف کبھی قانون نہیں بنائیں گے، کبھی نہیں بنائیں گے قانون۔ اس لیے اسلام اس کو مانتا ہی نہیں۔ اسلام کہتے ہیں قانون سازی کا حق کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ ہاں جہاں قرآن و سنت خاموش ہیں وہاں پھر آپ انتظام کے لیے قانون سازی کر سکتے ہیں۔ جہاں قرآن و سنت نے خاموشی اختیار کی ہے کہ زمانے کے لحاظ سے آپ اپنے قوم کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے، وہاں پھر عوام کو اختیار ہے، اسمبلی میں حکمرانوں کو اختیار ہے کہ وہ کوئی قانون بنا سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے لی کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ اگر اس کا بھی پبلک کو اختیار دے دیا جائے۔ اب یہ جو شراب کی اجازت ہے، ظاہر ہے جب شرابی لوگ اسمبلی میں پہنچیں گے وہ پاگل ہیں کہ شراب کے خلاف بل پاس ہونے دیں گے؟ وہ خود شراب پی کے کمبخت بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ۔ ابھی کچھ دن پہلے ایسا ہی ہوا نا، کچھ چند مہینوں پہلے، کہ وہ اسمبلی میں شراب کا بل پیش کیا گیا، وہ پی گئے۔ وہ اس لیے پی گئے کہ وہ پی کے بیٹھے ہوئے تھے بھائی پہلے سے۔ بہت سے اس میں کیا ہو گیا بھائی جان، بول لو نا، بہت سے اس میں کیا کر کے بیٹھے ہوئے تھے؟ وہ پی کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ شراب کا بل ہیں وہ پاس کریں گے، وہ چور کے ہاتھ کاٹنے کا بل پاس کریں گے۔ بھائی سینس تو استعمال کرو۔
یعنی آپ یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ جو حضرات اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ قانون پاس کریں کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے. یہ تو لطیفہ اس سے بڑا دنیا میں نے آج تک نہیں سنا. یعنی وہ یہ قانون پاس کریں کہ ہمیں لنجا اور ٹنڈا کر دیا جائے, 2 4 5 6 بچ جائیں گے, باقی سارے لنجے اور ٹنڈے گھوم رہے ہوں گے. اس لیے اسلام نے حاکم کو یہ کہا کہ یہ زمین پر اللہ کا خلیفہ نائب ہے. جو چیز اللہ اس کے رسول نے بیان کر دی وہ آپشنل نہیں ہے, وہ اس کو نافذ کرنی پڑے گی, چاہے وہ اس کے مفاد کے خلاف ہو یا اس کے حق میں ہو. کیونکہ اللہ نے جب قانون بنایا تو عوام جو اللہ کی مخلوق ہے نا, سب کے مفاد کو سامنے رکھ کر اللہ نے قانون بنایا. اس لیے اسلامی حکومت میں اگر قانون سازی ہوتی ہے تو جو چیزیں اجماع امت سے ثابت ہیں, قرآن و حدیث میں بالکل دو ٹوک ہیں, ان کے بارے میں اسمبلی یہ بحث نہیں کر سکتی کہ اکثریت کیا کہتی ہے, وہ تو نافذ کرنا ہی کرنا ہے, وہ تو ہے, چاہے وہ آپ کے خلاف ہو. جب پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے تو شراب کا بل پاس ہوگا, شراب کی اجازت نہیں ہوگی, چور کا ہاتھ بولو بھائی کٹے گا, زانی کو کوڑے لگیں گے, شادی شدہ مرد اگر زنا کرے یا شادی شدہ عورت زنا کرے اس کو سر عام سنسار کیا جائے گا, سودی نظام کو ختم کرنے کی کوشش بولو بھائی کی جائے گی, 4 شادیوں کی اجازت مرد کو دی جائے گی, اور وہ یونین کونسل سے یا پہلی بیوی سے اجازت لینے کا پابند نہیں ہوگا, تاکہ ملک قوم کی دوسری عورتوں کو بھی ٹھکانہ نصیب ہو اور وہ اپنا گھر بسانے کے لیے یونین کونسل کے جذبات کی بھیٹ نہ چڑھیں, طوائف خانے بند ہوں. نہیں آ رہی بات؟ کو ایجوکیشن سسٹم الاؤ نہیں ہوگا, عورت چڈیاں پہن کے بےہودہ لباس پہن کے میراتھن ریس میں شرکت نہیں کریں گی. تو جو قرآن کے الفاظ دیکھو, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے.